میں نے دیکھا, اس کی طرف دیکھا, میں ایک دو دفعہ دیکھا, مجھے اچھا لگا کھاتا ہوا. میں نے کاش میں بھی ایسی کھا سکتا, لیکن ممکن نہیں تھا. اب اندر جانے کے بعد جب آپ بائیں طرف دیکھتے ہیں نا, تو آپ کو عمارت نظر آتی ہے جو دنیا کی حسین ترین عمارتوں میں سے ایک ہے. سنگ مرمر سے بنا, سنگ مرمر کا بنا ہوا. اوپر جو گنبد بنے ہوئے ہیں نا, جی جی جی, اس میں پانی اسٹور ہو جاتا ہے. وہ ایک ایک قطرہ قبر کے درمیان میں گرتا ہے آ کے. دونوں قبروں پہ ایک ممتاز کی قبر سے. سب کے ایکسپریشنز الگ الگ تھے. ایکسپریشن یہی تھے, انہیں پتا تھا کہ اب سولی چڑھ جائے گا بچہ. ایکسپریشن یہی تھے, سب کے ایکسپریشنز الگ الگ تھے. ایکسپریشن یہی تھے, انہیں پتا تھا کہ اب سولی چڑھ جائے گا بچہ. ایکسپریشن یہی تھے. تو سیفٹی تو مطلب وہ یہی کہ چلیں ابھی 5-10 منٹ جو ہے نا, یہ بہت مشکل ہے. تو وہ جناب علم سے کہا اندر جاؤ. میرے والد کا جو لہجہ ہوتا تھا نا, وہ ایسے ہوتا تھا جیسے ہٹلر اپنے فوجیوں سے بولتا ہوگا, گو 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 گو, بس. تو وہ جناب علی انہوں نے وہ چلے گئے اندر, اور پھر جو جوتا گھوما ہے میرے اوپر, وہ اس کی ضرب میں اب تک محسوس کرتا ہوں. اچھا, جوتے پڑتے رہے, پھر ماں چیخی, میری ماں, مار دو گے بچے کو. وہ ظاہر ہے کہ ماں کا ڈائلاگ تو یہی ہو سکتا ہے نا, لیکن وہ رکے نہیں. بہرحال ماں نے جوتا چھین کے اور نہلت رکھ دیا, اور اس کے بعد میرے والد نے مجھے دیکھا تو میں ایسے تھا تو پھر والد اٹھ کے آئے. اب یہ والد تھا, سینے سے لگایا مجھے, روئے خود بھی, میں بھی رویا. اب تو نہیں جاؤ گا؟ میں نے نہیں, اب نہیں جائیں گے. کہنے لگا اچھا آئندہ اگر تم گئے نا تو میں تمہیں گھر میں نہیں گھسنا دوں گا. تو یہ آپ کی والد صاحب کی مار تھی جو ایکٹنگ کے سلے میں آپ کو یہ سزا کے طور پہ بھگتنا پڑا. لیکن شوق کم نہیں ہوا. شوق, اچھا, وہاں سے پھر شوق, اس پٹائی سے آپ کو یہ کانفیڈینس آ گیا کہ نہیں یہ تو مطلب اچھا ہی ہوا ہے. قربانی سمجھی میں نے, کہ قربانی دیا میں نے. اچھا اقبال صاحب, جب آپ علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے تو آپ کے کلاس فیلوز تو بتائیں, ان میں سے کوئی مشہور شخصیت, کوئی آپ کے دوست, آپ کے کلاس فیلوز؟ دوست تو بہت تھے جی, دوست تو بہت تھے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے پڑھائی میں کوئی زیادہ دلچسپی نہیں رہ گئی تھی. اچھا, ٹھیک ہے, جاتا ضرور تھا میں. جی جی, وہاں کے مشاعرے بھی اٹینڈ کرتا تھا. ایسا ہال ایک جگہ تھی وہاں پہ, سر سید ہال کہتے تھے اسے. وہاں پہ مشاعرے ہوتے تھے, بڑے اعلیٰ درجے کے مشاعرے, اور میں نے ان مشاعروں میں جگر مراد آبادی کو سنا ہے, جوش ملی آبادی کا کلام سنا ہے, شکیل بزایونی کا کلام سنا ہے, اور ایسے اچھے شاعر, اچھے شاعر جی. تو اس میں ایک دفعہ کا واقعہ میں آپ کو ضرور سنانا چاہوں گا. کالج کے علاوہ بھی, یونیورسٹی کے طلباء کے علاوہ بھی لوگ آتے تھے مشاعرہ سننے کے لیے. جی جی. تو ایک شخص تھا جو مشاعرہ سننے آیا تھا. اچھا, اوپر بالکنی بنی ہوئی تھی ایسے کر کے چاروں طرف, تو اس میں عبداللہ گرلس کالج کی لڑکیاں آ کے بیٹھتی تھی. تو وہ لڑکیاں اوپر بیٹھی تھی بالکنی میں, تو وہ بڑے سلیقے سے ایسے کر کے ایسے دیکھتا تھا. اچھا, اور پھر ایسے کر لیتا تھا, اور لڑکوں نے نوٹ کر لیا اس بات کو. یعنی کہ یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا غیر قانونی عمل تھا. ہاں. اس کے بعد جب وہ لڑکا ایسے کرتا تھا تو کورس میں ایک آواز آتی, چلا اوپر چلا اوپر چلا. تھوڑی دیر کے بعد وہ کانشیس ہو گیا اور اس نے وہاں دیکھنا چھوڑ دیا. یعنی کہ پیچھے سے وہ وائس اوور آتے تھے اور وہ اتنا شرمندہ ہو جاتا تھا کہ بعد میں اس کو ایک ہی دفعہ ہوا تھا. ایک ہی دفعہ. اچھا, یہ دیکھیے, یہ تعلیمی معیار تھا کہ ادب, اخلاق, اور وہ ظاہر ہے اس وقت مطلب ادب بھی سکھایا جاتا تھا سارا بڑوں کا. اچھا, سارے صوبے جتنے بھی ہیں, پنجاب, بلوچستان, سندھ, جی, اپنا صوبہ سرحد, ہر جگہ کے طالب علم وہاں پہ آتے تھے. طالب علم وہاں کے جتنے بھی طالب علم تھے نا, برائٹ موڈ کے اور بڑے علم سے دلچسپی رکھنے والے, سارا کچھ تھا. جی جی. وہیں جامع مسجد میں سر سید احمد خان صاحب کی قبر بھی وہیں ہے. جی, وہاں کی یونیورسٹی کی جامع مسجد ہے نا, اس کے درمیان میں قبر ہے ان کی. اچھا, ہمارے پاکستان کے اندر مطلب
یہ تعلیم کا فقدان ہوا تو افسوس ہوتا ہے، مطلب کہ اب ہمارا جو پرائیویٹ جو ادارے ہیں تعلیمی انہوں نے تو حد کر دی. اسکول جانے کا اتفاق، کالج جانے کا، کسی یونیورسٹی میں جانے کا اتفاق اب نہیں ہوتا ہے. جی جی. پچھلے دنوں کوئی ایک جگہ گیا تھا میں، کچھ فلمی مباحثہ تھا وہاں پہ، تو وہاں گیا تھا. وہاں پہ 2-3 بندے ایسے تھے جو ان کو بلایا تھا انہوں نے جی، لیکن وہاں پہ کوئی ایسی بحث نہیں ہوئی تھی تعلیم کے بارے میں جی جی، بلکہ فلم کے بارے میں کچھ ہلکا پھلکا سا مذاکرہ ہوا تھا. ہاں ہمارا تو فلم سے تعلق ہے. وہ بھی کچھ ایسا تھا کہ جس میں کوئی تعمیری پہلو زیادہ مجھے نظر نہیں آیا. بس ایسی ایک برائے نام ہے، انہوں نے چھوٹے چھوٹے ایوارڈ دے دیے 3. وہ میرے پاس لگا ہوا گھر میں ہے ایک ایوارڈ، روز رات کو دیکھتا ہوں اس کو، ایسا کرتا ہوں. اب یہ بتائیے کہ جب پاکستان بنا تو جب مائیگریشن آپ کی شروع ہوئی تو وہ ذرا سا ہمیں بتائیں. اچھا، میں پرسنلی میں وہاں سے علی گڑھ سے 1954 میں پاکستان آیا. 1954 تو لیکن میرا پورا خاندان جو ہے پاکستان آ چکا تھا. میرے بھائی، اچھا وہ میرے والد، میرے چچا، میرے تایا، لیکن وہ آئے ایسے ہی تھے کہ آگ اور خون میں چل کے جیسے آنا ہوتا ہے نا. انہوں نے باقاعدہ یہ منظر دیکھا تھا. اس منظر کو میں نے زیادہ نہیں دیکھا جی جی، ٹھیک ہے، لیکن باقی جو مناظر تھے وہ 1954 میں تو اتنا خون کی ہولیاں اتنی نہیں ہوئی تھی. وہ مطلب قافلوں کی صورت میں سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے نا. سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے. میرے والد بتاتے ہیں، جی ہاں، میرے والد نے یہ بتایا کہ جب یہاں پہ آئے تھے تو ان کے پاس جیپ تھی، ایک فادر جیپ. ایک تو عام جیپ ہوتی ہے نا، ایک فادر جیپ ہوتی ہے جو اس جیپ سے بڑی ہوتی ہے. جی جی جی. وہ انہوں نے پرانے فوجی جو جنگ کے بعد جو بکا تھا سامان وغیرہ، اس میں سے وہ خریدی تھی. اس میں وہ اپنے سامان رکھ کے آئے تھے، اور وہ چھپتے چھپاتے دن میں کہیں چھپ گئے ہیں، رات کو چلے ہیں، اس طریقے سے وہ آ گئے تھے. کئی جگہ حملے ہوئے. میرے ایک ماموں مارے گئے اور ایک اور رشتے دار تھے وہ مارے گئے تھے رستے میں، لیکن میں اس کا عینی گواہ نہیں ہوں. اچھا، ہندوؤں نے حملہ کیا یا سکھوں نے؟ دیکھیے وہاں یہ ہوا تھا کہ سکھوں کو تو برگلایا تھا ہندوؤں نے جی، ورنہ سکھ ایسی قوم ہے جو جسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے. اقبال صاحب، آپ ایک تاریخ ہیں، یہ لوگ بھول چکے ہیں. جب میں آیا تو میں نے بھی یہاں پہ نوکری کا سلسلہ شروع کیا. اسی دوران مجھے پتہ چلا کہ درپن صاحب وہ اب بمبئی سے واپس آ چکے ہیں. تو انہوں نے میری طرف دیکھا اور اس کے بعد کہا بس اب کوئی اور کام کر رہے ہو تو کرتے رہو. میں نے کہا یار ایکٹر تو بننا ہے ہر حال. تو علامہ صاحب نے کہا یار درپن ایسا کرو، ماں کی آنکھ فلم بناؤ. یار کیا بکواس کر رہے ہو تم. علامہ کہنے لگے بات سننے کے بعد کہانی لکھ تو. اے بھائی کہانی لکھ.